جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ چکے تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس بلایا اور حضرت ابراہیم واپس آ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے تھے، اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، چلنے پھرنے لگ جائے تو بہت پیارا لگتا ہے۔ چنانچہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، چلنے پھرنے لگے تو ایک دن اس بچے کو ایک خواب آیا، اور وہی خواب ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل بیٹا، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، لیکن آج میں کیا کروں، کیونکہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ تو نیچے لیٹا ہے اور تیرے گلے پہ ابراہیم چھری چلا رہا ہے۔ اے بیٹے بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ کیا تجھے میں ذبح کر سکتا ہوں؟ کیا تیرے گلے پہ چھری چلا سکتا ہوں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پدر بول پڑا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، بیٹا یہ دیکھا ہے کہ خود میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چیخ کر کہا کہ ابا جان، آپ نے خواب دیکھا ہے تو جلدی کرو، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لائے اور بیٹے کو زمین پر لیٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اس طرح لٹایا تھا کہ آپ کا منہ اوپر کی طرف تھا۔ ادھر شیطان نے اماں ہاجرہ کے دل میں آ کر یہ وسوسہ ڈالا کہ ہاجرہ، تو نے بیٹے کو سرما لگا دیا، کپڑے پہنا کر تیار کر دیا، کیا تجھے پتا ہے کہ ابراہیم بیٹے کو کہاں لے گیا؟ ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں لے گیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ ابراہیم بیٹے کے گلے پر چھری چلانے گیا ہے۔ ہاجرہ نے کہا کہ چھری کیوں چلے گی؟ ابلیس نے کہا کہ ابراہیم ایسا کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کی باتوں کو سن کر اماں ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر تو مجھ سے غلطی ہو گئی، اس لیے کہ مجھے ساتھ ہونا چاہیے تھا تاکہ میں بیٹے کو پکڑ لیتی، اس کے بازو کو پکڑ لیتی اور پاؤں کو پکڑ لیتی، اور میرا خاوند چھری چلاتا، اس طرح میں بھی امتحان میں پاس ہو جاتی، وہ بھی پاس ہو جاتا، اور بیٹا بھی امتحان میں پاس ہو جاتا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے لگے، اسی دوران آنکھوں سے آنکھیں ٹکراتی ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، میں منہ نیچے کر لیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ تمہاری محبت کی آنکھ سے ٹکرا جائے اور چھری چلانے میں تاخیر ہو جائے۔ اس کے بعد بیٹے نے زمین کی طرف منہ کر لیا۔ لہٰذا باپ چھری چلاتا ہے، اوپر نبی ہے، نیچے بھی نبی ہے، اور درمیان میں چھری ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، لیکن آج چھری چلتی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جس طرح آگ کا کام جلانا تھا، اللہ نے آگ کو روک دیا تھا کہ میرے پیارے حبیب کو مت جلانا، اسی طرح چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن آج چھری کو حکم ہے کہ اسماعیل کو کاٹنا نہیں، ذبح نہیں کرنا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت لگانے کے بعد، چھری چلانے کے بعد چھری سے پوچھتے ہیں کہ چھری تو چلتی کیوں نہیں؟ ارے تیرا کام تو کاٹنا تھا، تیرا کام تو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا، ساری زندگی تو کاٹتی رہی، لیکن آج تجھے کیا ہو گیا؟ چھری جواب میں کہتی ہے کہ اے ابراہیم، میں کس کی بات مانوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر اسماعیل کی آنکھیں بدی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بھی بدی ہیں۔ چنانچہ چند منٹوں کے بعد دیکھا کہ اسماعیل کی جگہ ایک جنتی دمبا لا کر رکھا گیا اور چھری اس دمبے کے گلے پر چل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تو نے میرے حکم پر بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کر لیا۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ اگر آج چھری چل جاتی تو پھر قیامت تک عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، تم سر اٹھاؤ، تم کامیاب ہو گئے۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تیسرے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا امتحان یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تو اپنے بچے کو لے کر کعبہ میں جا اور میرے گھر کو تعمیر کر، میرے گھر کو کھڑا کر۔
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور اسماعیل اینٹیں اٹھا کر دیتا ہے اور ابراہیم اینٹیں لگاتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا۔ چاروں امتحانوں میں کامیابی کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دعا نہیں، آج جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا، مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعا مانگی، اور حضرت اسماعیل نے آمین کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے دولت نہیں مانگتا، تجھ سے پیسہ یا عہدہ نہیں مانگتا، بلکہ اے اللہ میں چاروں امتحانوں میں پاس ہوا، کامیاب ہوا، میں اس کے انعام میں تجھ سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے آخر الزمان نبی بنا کر بھیجنا ہے اس کو میری اولاد میں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ چنانچہ آج جو مکہ مدینہ کی عربی تاریخ ہے وہ ساری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور بکر بن وائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا چشم و چراغ تھا، جس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو پیدا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔